السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ تو دوستو، صلاح الدین ایوبی سیریز میں فائنلی اب نویان آ چکا ہے اور کیا بہترین انداز میں اس کو لایا گیا۔ خیر، انٹری تو کروا دی گئی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس بڑی میگا انٹری کا کیا اثر پڑنے والا ہے اس سیریز میں، اور کیوں ایمرے کونک اس سیریز میں اب کچھ بڑی تبدیلیاں بھی لے کر آنے والا ہے۔ دوستو، آپ نے فی الحال اس سیریز میں عبد الرحمن اور نویان کی بڑی انٹریاں دیکھ چکے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس وقت تک آپ کو کوئی بھی پاکستانی نظر نہیں آیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نویان بارس بخشی کی اس سیریز میں کاسٹنگ کے بعد ترکی میں کیا ٹرینڈ چلتا رہا؟ دوستو، اس سب پر آج بات کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج نور الدین زنگی کے بارے میں بھی ایک خاص واقعہ آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو، اب صلاح الدین ایوبی سیریز نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے، اب آپ کو آنے والی قسطوں میں اسی طرح کچھ اور بھی نئی انٹریز دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر نویان کی بات کریں تو نویان یا بارس بخشی کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ پہلے سے موجود ہے، جو کہ اس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی سیریز دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ دوستو، اس سیریز میں نویان کو صلاح الدین ایوبی کا دشمن دکھایا گیا ہے، لیکن اس کا یہ کریکٹر اتنا مختلف ہے کہ آپ کو لازمی اچھا لگے گا، کیونکہ نویان ایک ایسا اداکار ہے جس پر اس طرح کی سیریز میں نیگیٹو رول زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ دوستو، نویان کی بڑی انٹری کے بعد اب لگ رہا ہے کہ پاکستانی اداکاروں کی بھی انٹری شاید کروا دی جائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نویان کی انٹری کے بعد ترکی میں پورا دن ہی صلاح الدین ایوبی سیریز ٹاپ ٹرینڈنگ پر رہی، جس کا مطلب ہے کہ یہ سیریز اب اور زیادہ تعداد میں دیکھی جائے گی۔ دوستو، تاریخی کردار کے بارے میں بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ دوستو، ایک دن سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ دوستو، آپ اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہیں آتے جو کہ آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ اب سلطان نور الدین زنگی کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکا؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے، اس کے علاوہ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء، کہ یکدم سلطان نور الدین زنگی کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر ایک سرنگ موجود تھی۔ دوستو، آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ دوستو، یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا نصیب دیکھو کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔
اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا اور روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کے ایمان کو ضرور تازہ کیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، آپ کو نویان کی انٹری اس سیریز میں کیسی لگی اور نور الدین زنگی کے خواب کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔